فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ٹی ہریش راؤ نے حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ کانگریس کے الزامات کا مقابلہ کیا۔ ساتھ ہی KRMB کو پروجیکٹس کے حوالے کرنے کے بارے میں سابق وزیر نے کہا کہ 17ویں بورڈ میٹنگ کے دوران BRS حکومت نے واضح طور پر پروجیکٹس کے حوالے کرنے کی مخالفت کی تھی۔ شہر حیدرآباد میں آبپاشی کے شعبے سے متعلق وائٹ پیپر کو جھوٹا کاغذ قرار دیتے ہوئے سابق وزیر آبپاشی ٹی ہریش راؤ نے اسمبلی میں حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ کانگریس کے الزامات کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ پیپر میں غلط حقائق کی نشاندہی کی گئی اور اس میں 4 سے 5 غلطیوں کی نشاندہی کی گئی۔ روی کرشنا نے ریس کلاسیکل شطرنج ٹورنامنٹ میں اپنی شاندار اور بہترین جیت درج کروائی۔ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں روی کرشنا نے این سورنیا دیوی کو شکست دے کر 11 دیگر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 پوائنٹس کے ساتھ فرسٹ ریس کلاسیکل شطرنج ٹورنامنٹ کے پہلے دن، جو کہ ہفتے کو مادھاپور میں ریس شطرنج اکیڈمی میں منعقد کیا گیا تھا، سبھی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی شاندار اور بہترین جیت درج کروائی۔ شہر حیدرآباد میں شیواجی شوبھا یاترا 19 فروری کو نکالی جائے گی۔ جی ہاں، شری چھترپتی شیواجی مہاراج فاؤنڈیشن کے چیئرمین CD چوہان نے اس ہفتے کو کہا کہ آنے والی شری چھترپتی شیواجی مہاراج جینتی کے موقع پر 19 فروری کو شہر حیدرآباد میں ایک شوبھا یاترا نکالی جائے گی۔ بتا دیا جائے کہ چھترپتی شیواجی شوبھا یاترا عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج سے شروع ہو کر رامنا نگر، مشیرآباد، کاواڑی گوڑا، ٹینک بند، سیکریٹریٹ، خیرت آباد، سوماجی گوڑا سے گزرے گی اور پنجا گٹا، امیر پیٹ، ایراگڈا پر پذیر ہوگی۔ شہر حیدرآباد میں سوشل میڈیا پر خواتین کو دھمکی دینے والا شخص ہوا گرفتار۔ اس شخص نے، جس کی پولیس نے شناخت نہیں کی، انسٹاگرام پر جعلی ناموں سے اکاؤنٹس بنانے اور لڑکیوں سے رابطہ کرنے کا بھی الزام ہے۔ شہر حیدرآباد میں کھمم کے ایک شخص کو حیدرآباد سائبر کرائم پولیس اسٹیشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خواتین کو دھمکیاں دینے اور ان کے تصاویر جمع کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ بتا دیا جائے کہ اس شخص نے خواتین کو فحش ویڈیو کالز کی اور دوسرے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے اسے ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد اس نے متاثرین کو ویڈیوز بھیجے اور پیسے بٹورے اور ان پر ویڈیوز بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ حیدرآباد سائبر کرائم پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے اس بات کی جانکاری دی اور بتایا کہ اس شکایت پر پولیس نے اس شخص کے اوپر مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ کوٹھی گودام اور چندر نگر فلم کے سیٹ پر لگی بھیانک آگ، لیکن اس میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شہر حیدرآباد میں اس ہفتے کی شام کوٹھی کے گجراتی گلی میں ایک گودام میں آگ لگنے سے چند لاکھ روپے کی املاک جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ فائر حکام کے مطابق آگ ایک عمارت کی پہلی منزل پر لگی جہاں پر الیکٹرانک سامان رکھا گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی گولی گوڑا فائر اسٹیشن سے فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام کو شبہ ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہوگی۔ ایک اور واقعے میں شہر کے چندا نگر میں فلم کی شوٹنگ سیٹ پر آگ لگ گئی، لیکن اس واقعے میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر حکام کے مطابق آگ سنیما کی شوٹنگ سیٹ کے پیچھے واقع کچرے کے ڈھیر سے لگی اور تیزی سے پھیل گئی۔ اطلاع پر یو ٹینڈر موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جھارکھنڈ کی سیاست پریشان، چمپائی حکومت مشکل میں، کابینہ میں توسیع سے ناراض 12 MLAs۔ کابینہ میں توسیع کے بعد وزیر اعلیٰ چمپائی سورین کی حکومت مشکل میں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کابینہ کی توسیع میں وزارتی عہدہ نہ ملنے پر کانگریس کے 12 MLAs ناراض ہیں، جن میں سے 8 ناراض MLAs دہلی پہنچ گئے ہیں۔ تاہم اسمبلی میں اپوزیشن پارٹی کے چیف وپ برانچی نائن نے کہا کہ کانگریس کے تمام 12 MLAs حکومت میں وزیر بننا چاہتے ہیں، دیگر کرپٹ وزرائے اعلیٰ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ یہاں ایک انار 100 بیمار والی کہاوت ثابت ہوتی نظر آ رہی
رہی ہے. ہر کوئی ریاست کو لوٹنا چاہتا ہے. در حقیقت جھارکھنڈ میں چیف منسٹر چمپائی سورین کی حکومت میں کانگریس کے 4 MLAs کو شامل کرنے سے ناراض ہو کر پارٹی کے 12 میں سے 8 MLAs اس ہفتے کی شام دہلی پہنچ گئے. اسی دوران کانگریس MLA کمار جے منگل عرف انوپ سنگھ نے کہا کہ ہم دہلی پہنچ گئے ہیں اور باقی آج اتوار کو دہلی پہنچیں گے. بی جے پی کے مشن 370 کے پیش نظر PM نریندر مودی آج ملک بھر میں جمع کارکنوں کو دیں گے جیت کا منتر. وزیر اعظم نریندر مودی آج ملک بھر سے دہلی میں جمع BJP لیڈر اور کارکنوں کو جیت کا منتر دیں گے کہ کس طرح سے لوک سبھا انتخابات میں 370 سیٹیں اکیلے اور NDA کے اتحادیوں کے ساتھ 400 سے زیادہ سیٹیں جیتی جا سکتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اپنی اختتامی تقریر میں ہیٹ ٹرک کرنے کے لیے جو منتر دیں گے یعنی کہ لوک سبھا انتخابات جیتنے کے لیے تمام مرکزی وزراء، BJP کے حکمرانی والی ریاستی کی وزرائے اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، قومی ایگزیکٹو کے تمام اراکین، پارٹی کے قومی کونسل، پارٹی کے راجیہ سبھا کے ممبران، لوک سبھا کے تمام ممبران پارلیمنٹ، پارٹی کے تمام MLAs، قانون ساز کونسل کے ممبران، سابق ممبران پارلیمنٹ، لوک سبھا کے کلسٹر انچارج، لوک سبھا میں پارٹی کے تمام ضلع صدور، ضلع انچارج، میونسپل کارپوریشنز، میونسپلٹیز، نگر پنچایت کے انچارج، لوک سبھا کنوینر، لوک سبھا کو توسیع دینے والے ملک بھر سے تقریباً 11,500 کارکنان یہاں جمع ہوئے، جن میں سے صدر اور نائب صدر، ضلع پنچایت کے نائب صدر، ریاستی سطح کے بورڈ اور کارپوریشن کے صدر اور نائب صدر اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے اور BJP کی جیت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. پور میں SP اور DC کے دفتروں پر ہجوم کے حملے کے پیچھے چھپے ہوئے ایجنڈے کا پتہ لگانے کے لیے مجسٹریٹ نے جانچ کا حکم دیا. منی پور کے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ نے اس ہفتے کے دن کہا کہ مجسٹریل انکوائری کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ 15 فروری کو چوڑاچند پور ضلع میں ڈپٹی کمشنر اور پولیس سپرنٹینڈنٹ کے دفاتر پر ہجوم کے حملے کے پیچھے کوئی پوشیدہ ایجنڈا تھا یا نہیں. کسی کا نام لیے بغیر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس چوڑاچند پور کے MLA کے خلاف ضلع میں تشدد بھڑکانے کا مقدمہ درج کرے گی. بتا دیا جائے کہ اس جمعرات کی رات دیر گئے چوڑاچند پور میں ایک سرکاری کمپلیکس جس میں SP اور DC کے دفاتر واقع ہیں ان پر دھابا بولنے والے ہجوم پر سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. حماس کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا سکتے، اسرائیلی جنگ بندی مذاکرات سے دستبردار نتن یاہو. اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری امن مذاکرات پھنس سکتے ہیں. در حقیقت اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے مطالبات ایسے ہیں کہ انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا. ایسے میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے مذاکرات سے دستبردار ہونے کا عندیہ دیا ہے. نتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ 2 ریاستی معاہدے پر کسی بین الاقوامی دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایسی کوئی بھی بات چیت براہ راست فلسطین کے ساتھ نہیں کرے گا اور وہ بھی بغیر کسی مقررہ شرائط کے. میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کی جانب سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں ان میں غزہ کی جنگ کا فوری خاتمہ بھی شامل ہے. ایسا کرنے اور حماس کو چھوڑنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی حماس کے ہزاروں حامیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کر دیا گیا. نیز یروشلم میں یہودیوں کے مذہبی مقامات ٹیمپل ماؤنٹ کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے. 5 ممبران کب تک 188 ممالک کی اجتماعی آواز کو کچلتے رہیں گے؟ ہندوستان نے UNSC پر 2 ٹک بات کہی. ہندوستان نے ایک بار پھر سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC میں اصلاحات کی ضروریات پر زور دیا. ملک نے سوال اٹھایا کہ UNSC کے 5 مستقل ارکان کی مرضی کب تک اقوام متحدہ کے 188 رکن ممالک کی اجتماعی آواز پر حاوی رہے گی. اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہندوستان کی مستقل نمائندہ روچیکا کمبوج نے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان خصوصاً چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس ادارے میں ہندوستان کی مستقل موجودگی کے بغیر ایک منصفانہ اور جامع دنیا کی تشکیل ممکن نہیں ہے. سلامتی کونسل میں اصلاحات اور مستقبل کے نقطہ نظر پر بین حکومتی بات چیت سے خطاب کرتے ہوئے کمبوج نے اس ہفتے کو کہا کہ سلامتی کونسل کو جرات مندانہ ویژن کے ساتھ اصلاحات کی ضرورت ہے. اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون پر عمل کرے. ایس جے شنکر نے غزہ کی صورتحال پر اپنا بیان جاری کیا. اسرائیلی فوج غزہ کے جنوبی علاقے رفح میں حماس کے خلاف اپنی زمینی مہم کی تیاری کر رہی ہے. اس سے پہلے دنیا بھر کے کئی سیاستدان اس پر تنقید کر رہے ہیں. دراصل وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک بار پھر مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک اب نہ صرف اس کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے سے بھی زیادہ اہم
समझा जा रहा है। एस जयशंकर ने यह तबसरा अमेरिका वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन और जर्मनी वजीर खारिजा की मौजूदगी में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बातचीत के दौरान किया। वजीर खारिजा ने गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को इसराइली शहरों पर हमलों को दहशतगर्दी करार देते हुए इसराइल के इक़दामात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तल अवीव की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंसानी हुकूक पर अमल करें। चीन में मुआशी कसाद बाजारी के दरमियान मजदूरों के एहतजाज में तेजी से इजाफा हो रहा है। चीन में मजदूरों के मुजाहिरों में गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने से तेजी से इजाफा हो रहा है, खास तौर पर नए कमरी साल की क़यादत में, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में शुरू हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया कि तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बदअमनी का ताल्लुक काम के खराब हालत और चीन की जारी मुआशी मुश्किलात से पैदा हुआ। VOA की रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग में कायम चाइना लेबर ब्लिंकन के आजाद इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो चीनी कारकुनों के हुकूक को फरोग देता है, उन्होंने 1 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के दरमियान 183 इजाफी एहतजाज रिकॉर्ड किए। यूनानी वजीर आजम 15 सालों में पहली बार हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर निकले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर यूनान के वजीर आजम इस फरवरी के आखिर तक हिंदुस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। वजारत खारिजा ने इस बात का ऐलान किया। ये 15 साल के बाद यूनान से हिंदुस्तान के रियासती सरकारी सतह के सरबराह का पहला 2 तरफा दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले मुआजिज के एजाज में ज़ोहराना भी पेश करेंगे। अगस्त 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी के यूनान के दौरे के दौरान हिंदुस्तान यूनान ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ा दिया गया है। दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका यूनान दौरा हिंदुस्तान यूनान दोस्ती, खास तौर पर अवाम से अवाम के ताल्लुकात को तक़वियत देगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।